الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگ و عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے آپ کی اولاد آپ کا مستقبل، یعنی ہماری اولاد ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر۔ جب ہم کہیں گے کہ ہماری اولاد ہمارا مستقبل، تو مستقبل سے کیا مراد ہے، فیوچر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جب والدین ادھیڑ عمر یا بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہ مستقبل ہے، ایک مستقبل۔ دوسرا مستقبل جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جائے، عالم برزخ میں چلا جائے، وہ ایک دوسرا مستقبل۔ تو میں جو عنوان کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنا چاہوں گا، دونوں مستقبل سے متعلق۔
یعنی ہماری اولاد جب ہم ادھیڑ عمر یا بڑھاپے کو پہنچ جائیں، والدین یا تو پھر اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے پیارے ہو جائے، تو یہ دونوں مستقبل بناتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا مستقبل کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات آپ جانیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں جو سورۃ الشورى کی آیتیں ہیں بڑی پیاری بات کہی، اور اللہ رب العالمین نے اولاد کے بارے میں بتایا۔ کیا کہا؟ اللہ کون ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور بادشاہت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یقیناً وہ خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے اولاد ایک عطا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک مرتبہ جائزہ لیں اپنے ماحول کا، تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کسی کو صرف بیٹیوں سے نوازا ہے، کسی کو اللہ نے صرف بیٹوں سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے کسی کو بانجھ بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا اور بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت سے جو محروم ہے، جس کو اللہ نے بانجھ بنایا ہے، یا شادی ہو کر کئی سال گزر گئے لیکن اولاد سے محروم ہے، ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ تو عام انسان کو آپ چھوڑ دیں، جلیل القدر پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک تو خلیل ہیں۔ زکریا علیہ السلام اولاد سے محروم ہیں، اور کتنے دن محروم ہیں، کتنے دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم کے آپ ابتدائی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 2 سے آگے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے رکوع میں سورہ مریم کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تو چپکے زکریا علیہ السلام رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اور چپکے کیوں مانگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے، انہوں نے بیان کیا، سبب کو بتایا کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے،
لیکن اے اللہ جب بھی تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلایا تو نے اسے خالی نہیں پھیلا، ایک وارث عطا فرما، اولاد سے میں محروم ہوں، اے اللہ تو اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا تم نے مجھ سے مانگا ہے، اولاد کے خزانے میرے پاس موجود ہے، سنو میں تمہیں ایک بچے کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں، اور اس کا نام بھی انتخاب کرتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن کر کے اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان ادھیڑ عمر کو بھی پہنچ گیا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا مستقبل کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی اولاد کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں گے، اور اس اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے جس سے ہماری اولاد ہمارا مستقبل ہو جائے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرے، اور کب؟ نکاح سے پہلے۔ اولاد کی تربیت اگر صحیح تربیت کوئی کرنا چاہتا ہے، اولاد کو اپنی اطاعت گزار، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت میں جانے کا ذریعہ، برزخی زندگی میں دعا کرنے کا ذریعہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کرے۔ نمبر 2، نیت خالص کرنے کے بعد ہی صرف کافی نہیں، بلکہ دیندار لڑکی اور دیندار لڑکے کا انتخاب کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں بڑھاپے میں سہارا ہو، ادھیڑ عمر میں آپ کا معاون اور مددگار ہو، جب ہم مر جائیں وہ اولاد دعا کرتے رہے، تو اس سے پہلے ضروری کام ہے، چاہے ماں ہو یا باپ، کوئی ماں بننا چاہتی ہو تو دیندار لڑکا کو تلاشی، کوئی باپ بننا چاہتا ہو تو دیندار لڑکی کو تلاشی۔ قرآن اور حدیث کے اندر یہ ساری دلیلیں موجود ہیں، میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب تیسرا نمبر جو کام ہوگا وہ شادی، اور شادی شرعی مطابق ہو، شریعت کے مطابق شادی ہو، سارے رسومات، سارے فضولیات اور جو غیر شرعی شادیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا مستقبل ہو۔ اس کے بعد انسان شادی کر کے جب لائے، اور ہماری ماں اور بہنیں سنیں، اگر آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو، کوئی خاتون حمل سے ہے، تو یہ حمل کی صورت میں چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے ان اوقات کو گزارے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں اپنے اوقات کو گزارے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے بچہ سنتا ہے، بعد میں بچہ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، نفسیات کے جو ماہر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماں جو کرتی ہے پیٹ میں، یعنی حمل والی عورت، اس کا اثر اس بچے پر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایسے سیریل اور فلم بینی کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہے، جو فحش کی طرف لے جانے والے ہیں، تو یقیناً اس کا اثر آپ کے اولاد پر پڑنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہم کریں، ہماری اولاد ہمارا مستقبل ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کی رضا میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر اس بات کو ذکر کیا
اہل ایمان سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود اور اپنے اہل ویال کو نار جہنم سے بچا لو۔ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے 7 دن میں اس کا شریعت کے مطابق عقیقہ کریں۔ اگر بچہ ہے تو 2 جانور، اگر بچی ہے تو 1 جانور، اگر بچہ ہے کسی کو استطاعت نہیں ہے 1 جانور کی قربانی کرے جسے عقیقہ کہا جاتا ہے، اور ایک اچھا نام رکھیں۔ اور اس عمر سے لے کر کے جب تک اس کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے، یہ ایک بہترین تربیت کا وقت ہوتا ہے جو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں۔ اب جو تربیت اور پرورش ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تربیت کا نام ہے روحانی تربیت، دوسرے کا نام ہے جسمانی تربیت۔ جسمانی تربیت بعض لوگ صرف جسمانی تربیت پر ترجیح دیتے ہیں، روحانی تربیت پر ترجیح نہیں دیتے۔ بعض لوگ روحانی تربیت دیتے ہیں، جسمانی تربیت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کہ بچہ کی جو غذا ہے وہ صحیح ہو، اسلامی طریقے پر ہو، ماں کا دودھ ہو، اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو قدرتی غذا ہے ان غذا کا استعمال کریں۔ اور یہ جسمانی تربیت ہے، یہ جسمانی نشو و نما ہے۔ اور پھر روحانی نشو و نما یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے لیکن یاد رکھے کہ آپ کے نقل و حرکت کو، آپ کے ہر ادا کو وہ بچہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب تک وہ نہیں بولتا ہے آپ جو کرتے ہیں اس کے ذہن اور دماغ کے اندر وہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اور پھر ایسی صورت میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی اس بچے کے سامنے اگرچہ وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو لیکن کوئی غلط حرکت نہ کرے، کیونکہ یہ بات اس کے ذہن کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا اثر پھر بعد میں اس کا معلوم ہوتا ہے۔ اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکالنے کی آپ کوشش کریں۔ آج ہم اور آپ ماں بولو، باپ، دادا، دادی، یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہے۔ جس اللہ نے آپ کو وہ اولاد عطا کیا ہے اس اللہ کا نام لینے کے لیے پہلے بولیں۔ یہ ایک ہماری جو روحانی تربیت ہوتی ہے اس سے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچے کچھ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد رکھیں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1359 کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اور اسے آتش پرست یعنی آگ کے پجاری بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں۔ یہودی اپنے بچے کو اپنے عبادت خانے کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے طور طریقے میں جینا سکھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عیسائی اپنے عبادت خانے کی طرف لے جاتے ہیں اور وہی طور طریقہ سکھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آتش پرست وہ بھی اپنی عبادت خانے کی طرف اپنے بچے کو لے جاتے ہیں، اپنے طور طریقے سکھاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اسلام سچا مذہب ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ مذہب ہے، جو سارے ادیان باطل اور اسلام مذہب حق ہے، اس کو آج ہم اور آپ اس کی خاص توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچے کو مسجد کی طرف نہیں لاتے ہیں، مسجد کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اگرچہ چھوٹے ہو، چل سکتا ہو، پھر سکتا ہو، اپنے بازو میں اس کو بیٹھائیں، اپنے قریب اس کو رکھیں، اور یہاں سے اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یاد رہے اگر کچھ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد آپ اچھے 5 میم کا انتخاب کریں اور ایک دال کا انتخاب کریں۔
5 میم سے بننے والے الفاظ کا صحیح استعمال کریں، اور ایک دال سے بننے والا الفاظ جو عربی میں الف لام الف با تا ہے، یہ میم اور یہ دال کی بات میں کر رہا ہوں۔ 5 میم کیا ہے؟ سب سے پہلا میم سے ماں کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ ماں کیسی تربیت دے؟ تربیت ہاجرہ جیسی دے۔ جب بیٹا اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی کالج اور یونیورسٹی نہیں، بلکہ ہاجرہ نے اس طریقے سے تربیت دی، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ذبح ہو جاؤں، اے ابو جان آپ مجھے ذبح کر ڈالیے، یقیناً آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سکھائیں گے۔ لہٰذا پہلا میم ماں کا جو ہے بہت اہم رول ہوتا ہے، لہٰذا ماں صحیح طریقے سے تربیت دے، اور اس طریقے سے تربیت دے جس طریقے سے ہاجرہ نے تربیت دی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ہاجرہ جیسی تربیت دیں گے تو یقیناً آپ کا بیٹا بھی اسماعیل جیسا بنے گا۔ اگر آپ اسی طریقے سے زکریہ علیہ السلام کی طرح تربیت دیں گے تو آپ کی بیٹی مریم جیسے بنے گی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا میم ماحول سازگار بنانا پڑے گا، اس وجہ سے کہ ماں اگر درست ہے، ماحول اگر بگڑا ہوا ہے تو یقیناً وہ بچہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور ماحول کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اپنے بچے کی فکر نہ کریں، اپنی اولاد کی فکر نہ کریں، بلکہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بچے بھی اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی تربیت دینا ہے۔ اگر اس کو آپ تربیت دیں گے، ہر انسان اس بات کو عزم کر لے کہ ہم اپنے ماحول کے بچوں کو تربیت دیں تو پھر ایک بہترین تربیت کا ماحول پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اس بچے کی تربیت بہترین ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو میم ہے وہ ہے مسجد، یعنی مسجد سے بچے کو جڑیں، مسجد سے بچے کو جوڑتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر جو تربیت ملتی ہے کہیں اور پر وہ تربیت نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے آتے ہیں اور نماز میں آپ اپنے کندھے میں رکھ دیتے ہیں، کندھے میں رکھتے ہیں، رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، امامہ کو بازو میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سیدنا حسن اور حسین نواسائے رسول ہیں اور وہ ابھی بالکل معصوم چھوٹے ہیں، صحیح سے چلنا بھی نہیں آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں بلکہ ممبر رسول سے خطبہ کو چھوڑ دیا، آپ اتر کر گئے، دونوں کو اپنے گود میں لیا اور کہا کہ یقیناً اللہ نے صحیح کہا ہے کہ مال اور اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، تو آپ مسجد سے اپنی اولاد کو جڑیں۔ اسی طریقے سے چوتھا جو میم ہے وہ یہ ہے کہ جو مدرس ہو، جو مدرس یا معلم ہو، صحیح مدرس اور صحیح معلم کا انتخاب کریں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، کسی کے پاس بھی عربی پڑھتے ہیں، کسی کے پاس بھی ہم عربی پڑھا لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس بچے کا عقیدہ کیا ہو رہا ہے، اس بچے کو کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لہذا صحیح العقیدہ کے پاس جب وہ بچہ پڑھے گا تو اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ جس عقیدہ کی بنیاد پر ایک انسان جنت میں جا سکتا ہے، اس عقیدہ کے فساد اور بگاڑ پر بچہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا آپ معلم اور مدرس کا بھی صحیح انتخاب کریں۔ پانچواں اور آخری میم وہ ہے مدرسہ، جس کو ہم اسکول بھی کہتے ہیں، اور ایسے مدرسہ کا انتخاب کریں جہاں پر
مخلوطی تعلیم نہ ہو، جہاں پر بچے اور بچیوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر تعلیم نہ دی جا رہی ہو، اس کے لیے الگ الگ انتظام ہو، تو ایسے یہ 5 میم کا اگر آپ نے انتخاب کیا اور صحیح استعمال کیا گیا تو یقیناً وہ بچہ ہمارا مستقبل بن سکتا ہے۔ اور دال جو میں نے کہا وہ ہے اس کا بہترین دوست ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اچھا دوست کا انتخاب کرتا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ساتھی کی مثال عطر فروش کی ہے، عطر بیچنے والے کی مثال ہے کہ تم اس کے پاس رہو گے تو 3 فائدے میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں کچھ خوشبو کا، عطر کا کچھ فوارہ تمہیں دے دے، کچھ خوشبو تمہیں لگا دے۔ اگر یہ فائدہ نہیں ہے تو کم سے کم دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم خود خرید لو گے، اچھی خوشبو کو تم خرید لو گے۔ اگر دوسرا فائدہ نہیں ہوا تو تیسرا فائدہ ضرور ہوگا کہ وہاں سے کم از کم بدبو تو نہیں آئے گی، وہاں سے خوشبو ہی آئے گی۔ تو یہ 3 فائدے میں سے کوئی ایک فائدہ ہوگا۔ اور برے ساتھی کی مثال جو لوہار ہے، جو ہمیشہ آگ کے پاس رہتے ہیں، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم اگر وہاں پر بیٹھو گے تو وہاں سے آگ کی چنگاری تمہیں جلائے گی، آگ کی چنگاری تمہارے کپڑوں کو جلائے گی، اور اگر یہ نہیں ہوا تو وہاں سے خوشبو تو نہیں آئے گی، بدبو آئے گی۔ لہٰذا اگر کوئی بہترین دوست کا انتخاب کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے 3 فائدے میں سے کچھ فائدہ ہے، یا تو وہ تمہیں اچھا راستہ بتائے گا، یا تو تم خود اس سے اچھا راستہ پوچھ لو گے، یا کم از کم اسے برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ اور اگر برے ساتھی کو انتخاب کرتے ہو تو ایسی صورت میں وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، اور اگر برائی کی طرف نہیں لے گیا تو کم از کم تم اسے بھلائی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے ہمیں آپ کو سمجھایا۔ لہٰذا مسلمانوں، ابھی گرما کی چھٹی، گرما کی تعطیل چل رہی ہے، ایسے وقت ایک بہترین موقع ہوتا ہے اپنے بچے اور بچیوں کو اسلامی تربیت میں سنوارنے کا۔ لیکن ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روحانی جو تربیت ہوتی ہے اس سے ہم محروم کر دیتے ہیں۔ 10 مہینے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے دے کر کے اسکول میں 8 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھاتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پر گرما کے نام سے سمر کیمپ لگایا جاتا ہے تو وہاں بچے نادارت، صرف نام کے چند بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے کو ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ماں کو بچے پریشان کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی اولاد کو اگر نار جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ گرما کی جو تعطیل ہے، اور جس جگہ پر کتاب و سنت کے مطابق سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو اپنے مستقبل بنائیں، اپنے بچے کا مستقبل بنائیں، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے جب آپ کے بچے آپ کے مستقبل نہیں بنیں گے، آپ کے مستقبل وہ بن نہیں سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جسمانی طور پر بھی صحیح نشو نما کریں، صحیح غذا کا استعمال کریں، اور روحانی طور پر جو کتاب و سنت کی تعلیم ہے اسے بھی روشناس کرائیں، اسے بھی، یہ جو روحانی غذا ہے اسے آپ بھوکا مت رکھیں۔ اگر آپ روح کو بھوکے رکھیں گے تو یقین مانیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کہ ہمارے کئی بچے اور بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا لیتی ہے، اپنے دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اس کا خصوصی توجہ دیں۔ اور اگر ہم مر جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی بچہ کو اسلامی طور طریقے سے اسلامی تربیت دیا تو یقیناً ادھیڑ عمر میں والدین کے، اور جب بزرگ ہو جائیں گے، بڑھاپے کو آ جائیں گے، تو اسے اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ والدین ہے، اس کے حقوق ہم پر ہیں۔ اگر ہم نے اس کا دیکھ بھال نہیں کیا، اگر ہم نے اس کی عزت نہیں کی، خدمت نہیں کی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ یہ خوف پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچہ آپ کا مستقبل دنیا میں بنے گا، آپ کے ادھیڑ عمر، آپ کے
بزرگ اور آپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے یہ آپ کا سہارا بنے گا، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت بھی یہ بچے دعا کریں گے، یہ بچے دعا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ ہی صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، نہ بھلائی کا حکم دے سکتا، نہ برائی سے روک سکتا، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے، لہذا سارے بھلائیوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 راستے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بتایا، صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جو نفع بخش علم ہو، اور تیسرا ولد صالح، نیک اولاد، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ تو یہ ہمارا مستقبل ہوا۔ اگر ہم اسلامی سانچے میں اپنی اولاد کو تربیت دیں گے، اسلامی سانچے میں اپنی اولاد کو ڈھالیں گے، اسلامی اخلاق اور اسلامی طرز زندگی ہم سکھائیں گے، تو یقیناً دنیا میں بھی وہ اولاد ہمارے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوگی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارا مستقبل جب ہم عمر کو بے حد نہایت عمر کو پہنچ جائیں، اے اللہ ہمارا سہارا بنے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں الہ العالمین تو ہمارے حق میں ہماری اولاد دعا کرے۔ اے اللہ ہر بچے کو کم از کم تو اتنا ضرور علم سکھا کہ جب اس کی والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ نماز جنازہ پڑھا سکے۔ اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ اے اللہ جب تو اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام کی حالت میں بلا۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔